السلام علیکم. آپ کے اس سیمسٹر میں جو کورسز ہیں ان میں سے ایک ہے انٹرنشپ 5009. اس کا کوڈ ہے. ہو سکتا ہے بعد میں یونیورسٹی یہ کوڈ چینج کر دے، لیکن جس وقت میں اسے ریکارڈ کر رہی ہوں اس کا کوڈ یہی ہے. اس سلسلے میں یونیورسٹی نے آپ کو ایک مینول دیا ہے جو کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ کر اس میں سے ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا پروسیجر ہے. اور اگر آپ کے پڑھنے کی ہمت نہیں تو پھر آپ مجھے سنتے رہیں تاکہ آپ کو یہ گائیڈ لائنز اس کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بی ایس انگلش کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ 6 ویک کی انٹرنشپ کریں گے. انٹرنشپ آپ کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو انہوں نے ایک لمبی فہرست انسٹیٹیوشنز کی دی ہے، آپ ان میں سے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو چوز کر سکتے ہیں اپنی انٹرنشپ کے لیے. اور جو لسٹ انہوں نے دی ہے وہی میں نے یہاں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، جن میں پہلا نام ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، جس میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اینڈ لینگویج انسٹیٹیوٹس ہیں. اس کے علاوہ پبلشنگ ہاؤسز، پرنٹنگ پریس یا پھر کوئی ایڈیٹوریل آفس بھی ہو سکتا ہے، نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو اسٹیشن یا ٹی وی چینل میں یا کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ آرگنائزیشنز، تھنک ٹینکس اینڈ ایکیڈیمک اور پالیسی ریسرچ سینٹرز میں بھی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جس میں این جی اوز اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں. کارپوریٹ آفیسز، ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ کارپوریٹ کمیونیکیشن یونٹس میں بھی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں بھی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ فرمز، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی آپ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن سروسز جہاں دی جاتی ہیں وہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن سروسز یاد رکھیں یہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور یہ امبرڈسمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہیں. لاء فرمز میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے ان سروسز کا، تو آپ وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کال سینٹرز، کسٹمر سپورٹ سروسز ویئر انگلش کمیونیکیشن از ریکوائرڈ، آپ وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ای لرننگ پلیٹ فارمز اینڈ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی آرگنائزیشنز میں بھی آپ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اتنی لمبی فہرست دینے کے بعد انہوں نے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ دس لسٹ از ناٹ ایگزاسٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لسٹ ہی سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی آرگنائزیشن ایسی ہے آپ کے مائنڈ میں جو آپ کو لگتا ہے جہاں پر آپ کی فیلڈ پریکٹیکلی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، جو تھیوری آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سبجیکٹس ہیں لٹریچر اور اپلائڈ لنگوسٹکس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی کہیں اپلائی ہو رہا ہے کسی آرگنائزیشن میں تو آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی انٹرنشپ کے لیے. اب آپ نے ایک دفعہ یہ سلیکٹ کر لیا کہ آپ نے کس آرگنائزیشن میں انٹرنشپ کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں ڈاؤن لوڈ سیکشن میں آپ کو انٹرنشپ ریکویسٹ فارم ملے گا، وہ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس فارم میں آپ اپنی ڈیٹیلز ایڈ کریں گے اور اس آرگنائزیشن کی بھی ڈیٹیلز ایڈ کریں گے جس میں آپ نے انٹرنشپ کرنے کا ارادہ کیا ہے. ڈیٹس وغیرہ بھی ساری مینشن کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی کو وہ فارم سبمٹ کروا دیں. یونیورسٹی آپ کی اس ریکویسٹ فارم کو اپروو کرے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک آفیشیل انٹرنشپ لیٹر دے گی جسے آپ اس آرگنائزیشن میں لے کر جائیں گے اور وہاں دکھائیں گے. وہ آپ کو ہائر کریں گے ایز این انٹرنی فار 6 ویکس. 6 ہفتوں کے لیے آپ کو انٹرنی کے طور پہ ہائر کر لیں گے. Now once you are hired as an internee, what you need to do next, we will discuss that in the next video because I don't want to make this video any longer. اب باقی کا پروسیجر ہم بعد میں ہی دیکھیں گے اس ویڈیو کے بعد کہ آگے آپ نے 6 ویکس میں وہاں کیا کرنا ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی آپ وہاں لوڈو تو نہیں کھیلیں گے. تو 6 ویکس میں جو آپ نے کرنا ہے اس کا ہر ویک کا یونیورسٹی نے ڈیٹیل دی ہے کہ آپ نے ویک 1 میں کیا کرنا ہے، ویک 2 میں کیا کرنا ہے. وہ وی ول سی دیٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. اس کے علاوہ رپورٹ رائٹنگ آپ نے کرنی ہوگی، جو بھی ظاہر ہے آپ کی آبزرویشن ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو رائٹنگ کرنی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے.